وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ ڈال کے اکاؤنٹ میں اللہ سے بنا مانگتے رہنا چاہیے۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ مال تمہارا نہیں ہے بلکہ ہمارا ہے، اور یہ ہم نے تمہارے پاس میں بطور امانت کے دیا ہے، ان مالوں کو وہاں تک پہنچاؤ، ان پر خرچ کرو، ورنہ یاد رکھو اگر تم نے ان مالوں کی زکوٰۃ ادا نہ کی، ان مالوں کو تم نے مستحقین تک نہ پہنچایا، تو پھر میری طرف سے خوشخبری سنو، بشارت سنو۔ کیا بشارت دی ہے اللہ نے؟ اللہ فرما رہے والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ وہ لوگ جو اپنے مالوں کو جمع کر کے رکھتے ہیں، بینک بیلنس کرتے ہیں، ہے نا، ایچ ایف ڈی بینک کے اندر، ڈی سی سی بینک کے اندر، ہے نا، اور جو بھی ہمارے پاس میں بینکیں آج کھلی ہوئی ہیں، اپنے مالوں کو فکس ڈپوزٹ کر کے رکھا اور ان مالوں کی زکوٰۃ نہ دی، تو اللہ نے کیا کہا؟ فبشرہم بعذاب علیم۔ اے نبی جی آپ ایسے میرے بندوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے، دردناک عذاب کی۔ دردناک عذاب کیا؟ آگے اللہ نے پھر وضاحت کی، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ نے کہا اگر تم نے یاد رکھو دنیا کے اندر ان مالوں کی تم نے زکوٰۃ نہیں نکالی، اس مال کو اپنا مال سمجھتے رہے اور مستحقین تک نہیں پہنچایا، یتیموں کا، بیواؤں کا، مساکین کا، مدارس کا، اشاعت دین کے اداروں کا خیال نہ رکھا اور اس مال کو تم ہڑپتے رہے، تو یاد رکھو ان تمام مالوں کو قیامت کے میدان میں تمہارے سامنے میں رکھواؤں گا، اس پراپرٹی کو تمہارے سامنے رکھواؤں گا اور رکھ کر کے فرشتوں کو حکم دوں گا لو ان مالوں کو جہنم کی آگ میں تپاؤ، اس کی پلیٹیں بناؤ، تختیاں بناؤ، اور پھر اس مالوں کو تختی بنا کر، پلیٹ بنا کر کھولتا ہوا۔ آپ نے دیکھا نا لوہاروں کے پاس میں جب ہتھوڑا بنا رہے ہوتے ہیں، اتنا موٹا ہوتا ہے تو کہاں ڈالتے ہیں؟ وہ آگ کی بھٹی میں ہوتا ہے نا، اور پھر اس کے بعد میں وہاں سے نکال کر ہتھوڑا 2 آدمی مارتا ہے اس کو پگھلانے کے لیے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے ایسے اس مالوں کو گویا کہ آگ کے اندر گرم کر کے ہتھوڑی کی شکل میں کھولتا ہوا وہ لال تپتا ہوا ہوگا، اور پھر اس تپتے ہوئے لوہے کے ذریعے سے اللہ ہماری پیشانی کو داغیں گے، سب سے پہلے ہماری پشت کو داغیں گے اور پھر ہمارے پہلوؤں کو داغا جائے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں آخر خداوند قدوس نے، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے پیشانی کو داغنے کا حکم کیوں دیا؟ پیشانی کو ہی داغنے کا اور سزا دینے کا حکم کیوں دیا؟ تو مفسرین نے لکھا ہے اس لیے، اس معنی کر کہ جب کوئی فقیر، کوئی سائل، کوئی مدرسے کا مدرس، کوئی ایک حافظ جب چندہ لینے کے لیے آتا ہے یا سوال کرنے کے لیے آتا ہے کوئی سائل فقیر، تو انسان سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ اس کی پیشانی پر، فقیر کو دیکھنے کے ساتھ ہی اس کی پیشانی پر بل آ جاتے ہیں، ناراضگی کا اظہار کرتا ہے پیشانی کے بلوں کے ذریعے سے، ہے نا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اس کی پیشانی کو ہی داغو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس کے دروازے پر، اس کی دکان پر، اس کی فیکٹری میں میرا یتیم بندہ، میرا غریب بندہ، میرے مدارس کے دین کی خدمت گزاروں کے، ہے نا، جب احباب وہاں تک پہنچے تھے تو اس کو دیکھنے کے بعد میں اس سیٹ کے پیشانی پر سب سے پہلے ناراضگی اس نے ظاہر کی تھی اور اس کی پیشانی پر بل آ گئے تھے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ غم کا اظہار کرتے ہوئے کیا کرتا ہے کہ پشت پھیر کر وہ آگے اندر چلا جاتا ہے کہ رکو بیٹھو، ابھی 2 گھنٹہ میں سیٹ ہوں، میرے پاس میں ٹائم نہیں ہے کہ تم آیا اور فوراً تمہیں میں زکوٰۃ دے دوں، مال دے دوں، ہے نا، ہوتا ہے نا ایسے دوستوں۔ وہ بیچارہ ایک مدرسے کا مدرس، وہ حافظ ہے، عالم ہے، وہ وقت کا جو ہے نا شیخ الحدیث ہے، بخاری شریف پڑھانے والا مدرس ہے، بخاری شریف ترمذی پڑھانے والے استاد ہیں، ہم ان کو 6 گھنٹے اپنی فیکٹری میں رکا کر رکھتے ہیں، ہے نا، 6 گھنٹے 10 گھنٹے کہتے کہ نہیں سیری جی آج نہیں ہے کل آ جانا،
وہ بیچارے رمضان کے اندر روزے کی حالت میں ہے نا ساری دقتیں برداشت کر رہے ہیں، پیاس کی شدت کو برداشت کر رہے ہیں، اور امت کے نونہال معصوم بچوں کو مدارس میں پڑھا کر ہے نا دین کی اشاعت کے لیے، کلمہ توحید کے لیے اور نسلوں کی ایمان کی حفاظت اور اس کی بقا کے لیے ہماری اولادوں کو دوستوں کو تیار کرتے ہیں۔ یہ مدارس دین کے قلعے ہیں۔ اگر یہ مدارس نہیں ہوں گے ہمارا اسلام محفوظ نہیں ہوگا، ایمان محفوظ نہیں ہوگا، آنے والی نسلیں، آنے والی اولاد یہودی ہوگی یا نصرانی ہوگی یا مشرک ہوگی، دہریہ ہوگی، اگر یہ مدارس ختم ہو جائیں گے تو۔ اس لیے ان آنے والے علماء کی قدردانی کریں، ہمارے پاس میں آتے ہیں جو ہم سے توفیق کو ہم دیں، خوش اسلوبی کے ساتھ میں، خوش دلی کے ساتھ میں، نہیں ہے تو اچھے انداز میں ان سے معذرت کر لے، لیکن ان کو جھڑکے نہیں، وہ اپنے لیے نہیں ہاتھ پھیلاتے ہیں، اپنے لیے آپ کے پاس میں نہیں آتے، بلکہ دین کی اشاعت کے لیے، دینی ادارے کے لیے، امت کے جو ہے بچوں کے لیے، یتیموں کے لیے آتے ہیں آپ کے دروازے پر۔ اور یہ تو ان کا احسان ہے کہ آج وہ آ رہے ہیں، ایک وقت وہ آئے گا کہ آپ اپنی زکوٰۃ لے کر در در کی ٹھوکریں کھائیں گے، کوئی زکوٰۃ دینے والا نہیں ہوگا۔ آج یہ بیچارے آ رہے ہیں تو یہ ان کا احسان ہے دوستو، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر تم نے پھر ان مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالی تو میری طرف سے تمہارے لیے کیا گفٹ ہے، کیا انعام ہے؟ گفٹ ہی کہہ لیں گے نا اس کو تو، ہاں وہ تو جہنم کا گفٹ ہی ہمارے لیے۔ پھر اللہ فرما رہے کہ ہم ان مالوں کو تمہارے سامنے تپائیں گے، پگھلائیں گے، اور پھر اس کی جو ہے نا تختی بنا کر ہے نا گرم کر کے تمہاری پیشانی کو داغیں گے، تمہاری پیٹھ کو داغیں گے اور تمہارے پہلوؤں کو داغیں گے۔ سمجھ گئے نا دوستو؟ یہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے صاحب نصاب بنایا ہے، مالک نصاب بنایا ہے، ان کے لیے ضروری ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مالوں کی اکاؤنٹنگ کر کے اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی سخت وعید فرمائی ہے حدیث کے ذریعے سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ مسل لہ یوم القیامہ شجاعا اقرع لہ زبیبتان، شجاعا اقرع لہ زبیبتان۔ اگر تم نے ان مالوں کی زکوٰۃ ادا نہ کی، اللہ نے تم کو مال دیا تھا لیکن تم نے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی، تو یاد رکھو قیامت کے میدان میں تمہارے لیے کیا خوشخبری اللہ کی طرف سے ہے، کیا گفٹ ملے گا تمہیں؟ شجاعا اقرع لہ زبیبتان، ایسا اژدہا، ایسا سانپ آپ کے لیے مسلط کیا جائے گا۔ محدثین نے اس کی دیگر تشریح کی ہے کہ اس کے یا تو دو بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی یا دو سیاہ نقطے ہوں گے، ہے نا، وہ تمہارے لیے کیا کیا جائے گا؟ متعین کیا جائے گا۔ یطبقہ یوم القیامہ، قیامت کے میدان میں تمہارے لیے اس سانپ کو تمہارے گلے کا توق بنا دیا جائے گا۔ گلے کا وہ سانپ ہمارے لیے توق بنے گا، اور پھر وہ کیا کہے گا؟ کیا آواز لگا رہا ہوگا؟ ثم یقول انا مالک انا کنزک، ثم یقول انا مالک انا کنزک، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے لیے تمہارے گلے کا سانپ بنا کر مسلط کر دیا ہے، اب میں صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک تمہیں ڈستا رہوں گا۔ اپنے مالوں کو جمع کر کے رکھتے تھے نا، تجوریوں کے اندر بینک بیلنس کرتے تھے، ہے نا، ہاں، تو اب سانپ متعین کر دیا جائے گا۔ اور کیا فرمایا؟ یاخذ بلحظمتیہ، وہ سانپ اژدہا اپنے منہ کو پھاڑے گا اور ہمارے جبڑوں کو بھی پکڑے گا۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، ہے نا۔ اس لیے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اگر مال دیا ہے، دولت دی ہے، تو یہ مال ہمارا نہیں، یہ دولت ہماری نہیں، ہے نا، یہ سب اللہ کا دیا ہوا خزانہ ہمارے پاس میں امانت کے طور پر ہے۔ یہ رمضان کے مہینے میں ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو صحیح معنوں میں اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیں اور صحیح مستحقین تک پہنچائیں وہاں پر آپ۔ اور زکوٰۃ کے مصارف آپ کو معلوم ہے، بار بار سنتے رہتے ہیں کہ بھئی سب سے پہلے کن کو دینا ہے، کن کو دینا ہے، اس کے بعد کن کو دینا ہے، لیکن دینا چاہیے۔ آپ اپنے رشتہ داروں کو دے رہے ہیں، کوئی آپ کے رشتہ دار میں ایسی بیوائیں ہیں، ایسا کوئی یتیم بچہ ہے، اگر آپ اپنا مال دے رہے ہیں ان کو زکوٰۃ کا، تو ان سے یہ نہ کہے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، زکوٰۃ کی رقم ہے، لو، نہیں، آپ نے نیت کر لیا، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، تاکہ کل کو ان کا دل نہ دکھ پائے، ان کو صدمہ نہ ہو، رنج نہ ہو، غم نہ ہو، ہے نا۔ تو ان کو اپنی مال کی زکوٰۃ پہنچائے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں، اور پھر جو ہے نا اس کے بعد میں پڑوسیوں میں، اور پھر دین کے اداروں میں، ہے نا۔ ایسے جو ملزمین بیچارے
ناحق جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی آزادی کے لیے، ان کی رہائی کے لیے بھی ہم اپنے زکوٰۃ کے مال کو خرچ کر سکتے ہیں۔ بہت سارے مصارف ہیں، علماء سے پوچھیں۔ اس لیے میں بار بار یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ اپنی جس طریقے سے آپ ایک فیملی ڈاکٹر ہیں، ایسے ہی آپ کیا کریں، اپنا ایک فیملی عالم بنائیں جو آپ کی زندگی کا رخ صحیح کرے، ہے نا، آپ کی دنیاوی زندگی بھی اچھی گزرے اور آپ کی آخرت بھی اچھی بنے۔ اس لیے کہ جب علماء سے ربط ہوگا، علماء سے تعلق ہوگا، علماء کی رہبری میں آپ اپنی شادی بیاہ بھی کریں گے، علماء کی رہبری میں ان کے مشورے سے، ہے نا، قرآن حدیث کی روشنی میں آپ اپنی زکوٰۃ بھی نکالیں گے، اپنی نمازوں کو بھی درست کریں گے، گویا کہ سارے کام جو ہے نا علماء کی رہبری میں کریں گے دوستو، تو ہی ہمارا ایمان محفوظ رہ سکتا ہے، خصوصاً اس دجالی دور کے اندر۔ اور اگر ہم علماء سے کٹ آؤٹ ہو گئے، علماء سے ہم نے تعلق توڑ دیا، تو یاد رکھو یہ دجال ہمیں کب اپنے قبضے میں لے لے گا، ہمارے پاس اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، سمجھے دوستو۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ایک شخص تھا ثعلبہ نامی، ثعلبہ ابن حاطب انصاری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ میں بہت غریب ہوں، بہت پریشان حال ہوں، آپ دعا فرما دیجئے، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا، آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ مجھے کچھ مال دے دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں مالدار بننا چاہتے ہو؟ اگر میں چاہتا تو مدینہ کے اور مکے میں کے سارے پہاڑ جو ہے نا سونا بن جاتا، اور یہ سارے میرے ساتھ میں گھومتے رہتے، پھرتے رہتے میرے پیچھے پیچھے، لیکن میں ایسا مال، میں ایسی دولت نہیں چاہتا۔ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ میں تو پریشان ہوں، میرے لیے آپ دعا فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی، مال آ گیا۔ پہلے مدینہ منورہ شہر کے اندر مکان تھا، مال آتے ہی پھر شہر مدینہ سے نکل کر تھوڑا سائڈ میں انہوں نے اپنا ریوڑ اور ٹمبیلا بنا لیا، اور مال پھر جو ہے نا کیا کیا کہ 5 وقت آتے تھے مسجد نبوی نماز پڑھنے کے لیے۔ اب جب مال کی بڑھوتری ہو گئی تو 2 وقت آنے لگ گئے، صرف ظہر اور عصر، مغرب نہیں، عشاء نہیں، فجر نہیں۔ پھر اور مال بڑھ گیا تو اور دور چلے گئے، لمبا مدینہ منورہ شہر سے، اور وہاں جا کر اپنا تمیلا بنایا، اپنی جھوپڑی بنائی، اور جانوروں کی ریوڑ کی وسعت ہو گئی۔ اب نہ ظہر میں نہ عصر میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ نبی تھے، ہر ایک مقتدیوں کی اور ہر ایک صحابہ کی فکر ہوتی تھی، آنے والے منافقین کی بھی فکر کرتے تھے۔ جب کوئی منافقین نماز میں نہیں دکھتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاشتے ان کو کہ آج فلاں 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 کیوں نہیں آئے؟ تو پوچھا کہ ثعلبہ ابن حاطب کہاں ہیں؟ کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو وہ زمانہ ہو گیا، مہینوں کے اوپر ہو گئے، وہ مسجد نبوی کی نماز کو نہیں آ رہے ہیں۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ اب تو ان کے پاس میں اتنا مال آ گیا ہے، اتنا ریوڑ ہو گیا ہے کہ ان کو فرصت ہی کہاں یہاں تک آنے کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا ویحا ثعلبہ، یا ویحا ثعلبہ، یا ویحا ثعلبہ۔ افسوس ظاہر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور شرط کیا رکھی تھی؟ یا رسول اللہ اگر مال آ جائے گا تو پھر میں اس مال میں سے اللہ کے لیے خوب لٹاؤں گا، خوب خرچ کروں گا، ہے نا۔ جب صحت ہوتی ہے تو انسان اللہ کو یاد نہیں کرتا، جب مال ہوتا ہے تو اللہ کو یاد نہیں کرتا، اور جب مال میں گھٹوتی شروع ہو جاتی ہے تو پھر کہتا ہے اللہ مال آیا تو میں نے کیا، میری عقل سے ہوا۔ قارون نے بھی یہ کہا تھا نا، قارون کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے نا زکوٰۃ لینے کے لیے، زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے گئے تھے، تو قارون نے بھی یہ جملہ کہا تھا کہ یہ تو ٹیکس ہو گیا، تم ہمارے مال میں سے زکوٰۃ مانگ رہے ہو، تو یہ زکوٰۃ نہیں بلکہ گویا کہ ٹیکس ہے، اور یاد رکھو اے موسیٰ یہ مال تمہارے خدا نے نہیں دیا ہے، میں نے تو اپنی عقل سے مال کمایا ہے، اپنی تھیوری لگائی ہے اس کے اندر، ہے نا، اپنا دماغ لگایا ہے، جب جا کر مجھے اتنا مال ملا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اب اس کو سزا کی ضرورت ہے۔ تو معلوم ہے نا پھر کیا ہوا، اور وہ تفصیلی واقعہ ہے کہ پھر اس نے اس مال کے وصول کرنے پر ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ایک خاتون کو لگایا کہ اس نے گویا کہ ناجائز تعلق قائم کیا ہے، نبی پر جو ہے نا بہتان باندھی، تو اللہ نے اس کی سزا کیا دی،
فخسفنا به وبداره الارض، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پھر اس کو بھی اور اس کے مال کو بھی کیا کیا، اس کے سامنے زمین کے اندر دھسا دیا، قیامت تک دھستا ہی رہے گا۔ جب کوئی بندہ اللہ کی غیرت کو چیلنج کرتا ہے نا دوستو، تو اللہ اس کو برداشت نہیں کرتا۔ یہ گھڑی ٹھیک ہے نا کہ آگے پیچھے چل رہی ہو سامنے والی؟ ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے نا اس چیلنج کو برداشت نہیں کرتا۔ وہ تو رب خالق کائنات ہے، رب العالمین ہے، بندوں کی غیرت کو وہ کیسے چیلنج کرے گا؟ دنیا کا کروڑ پتی ہو یا ایک جو ہے نا کمپنی کا سیٹ ہو اور اس کا واچ مین اس کو جو ہے نا چیلنج کرے تو اس کو رکھے گا کیا وہاں پر؟ ہے نا 2 گھنٹے کے اندر چھٹی دے دے گا، جا یہاں سے تو اس لائق نہیں ہے کہ تو میرا واچ مین بنے۔ میری بلی مجھے میوں، ہے نا، میری بلی مجھے میوں کرتی کیا؟ یہ مسئلہ مشہور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی تو فرعون نے یہ کہا تھا نا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر ایمان کی دعوت دی تھی، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام جب گئے تھے اس کے محل میں اور جا کر کہا تھا کہ دیکھو ہم دونوں اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں اور تمہیں ایمان کی دولت ہے نا سے نوازنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کی طرف سے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ تو اس نے یہ جملہ کہا تھا، اچھا میرا کھا کر میرا پی کر میری بلی مجھے میوں کہے، ہے نا۔ مقدر میں ایمان نہیں تھا قارون کے فرعون کے، تو نہیں ایمان میں داخل ہوا۔ تو جب حاطب ابن صالب ابن حاتبہ دور ہو گئے مدینہ منورہ شہر سے مال کی بڑھوتری کی بنا پر، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شخص کو متعین کیا صحابہ میں سے اور فرمایا کہ جاؤ، سب سے پہلے تم ثعلبہ ابن حاطب کے پاس جانا اور ایک اور شخص تھے بنو سلیم میں سے، ان کے پاس بھی جانا اور دونوں کے پاس سے جا کر مال کی زکوٰۃ لے کر آنا۔ یہ دونوں احباب گئے اور ثعلبہ ابن ابی حاطب سے جا کر کہا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قاصد بن کر آئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تمہارے مال کی زکوٰۃ مانگی ہے، حکم دیا ہے کہ ان سے جا کر کے کہو کہ اپنے مال کی زکوٰۃ دے۔ تو ثعلبہ ابن ابی حاطب نے بھی یہی کہا کہ یہ تو پھر تم ٹیکس لینے آ گئے ہو، ایسا کرو ٹھیک ہے دیکھیں گے سوچیں گے، جاؤ ابھی دوبارہ آ جانا۔ خیر وہ دونوں چلے گئے اور جاتے جاتے پھر وہ جو دوسرے شخص تھے بنو سلیم کے، ان کے پاس میں گئے اور کہا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قاصد بن کر آئے ہیں، ہے نا، ہم ان کے خادم ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کے پاس میں بھیجا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ جاؤ ان کے پاس سے زکوٰۃ لے کر کے آؤ۔ انہوں نے فوراً کہا کہ جو چاہیے، جو ریوڑ تھا ان کے پاس میں، بھیڑ بکری دمبے، انہوں نے کہا کہ اس میں سے جو چاہیے اچھے سے اچھا مال اس میں سے لے لو، قبول کر لو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے سے اچھا مال لینے کے لیے نہیں کہا ہے، بلکہ جو اس مال میں میڈیم ہے نا، جو اوسط درجے کا ہے وہ ہمیں چاہیے۔ انہوں نے دے دیا کہ آپ ہی چھانٹ لو، اوسط لے لو، اعلیٰ سے اعلیٰ لے لو، وہ آپ کی مرضی، میری طرف سے کوئی منع نہیں ہے۔ وہ لے لیے اور پھر جاتے جاتے دوبارہ پھر ثعلبہ ابن ابی حاطب کے پاس میں وہ دونوں خدام جو ہے نا گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور پھر فرمایا کہ ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں آئے ہیں، اب کیا کہتے ہو؟ تو ثعلبہ ابن ابی حاطب نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ یہ دونوں پھر آ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنو سلیم نے تو اچھے سے اچھا مال لینے کو کہہ دیا تھا، لیکن ہم نے اس میں سے متوسط لیا ہے، اور ثعلبہ ابن ابی حاطب نے پہلے بھی انکار کیا، پہلے انکار کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ دوبارہ دیکھیں گے، لیکن دوبارہ بھی گئے تو دوبارہ اس نے انکار ہی کر دیا کہ نہیں دیتا میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس کا مال اللہ تعالیٰ نے مجھے لینے سے منع کر دیا ہے۔ اس کا کوئی رشتہ دار اس مجلس میں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا، وہ فوراً گیا اور اس نے جا کر کہا ثعلبہ تو نے کتنی بڑی گستاخی کی ہے، کتنا بڑا جرم کیا ہے تو نے؟ کہا کہ کیا ہوگا؟
کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بھری مجلس میں تیرے کے مال لینے سے انکار کر دیا ہے، تیرا مال لینے سے انکار کر دیا ہے۔ اب اس کو فکر لاحق ہوئی، تشویش ہوئی، وہ فوراً دوڑتا ہوا بھاگا ہوا آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال، یہ ہدیہ، یہ تحفہ قبول کر لیجئے۔ آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ویحک سالبہ، اے سالبہ ابن ابی حاتب، تیرا مال لینے سے میں نہیں بلکہ اللہ نے انکار کر دیا ہے، میں کیسے لے سکتا ہوں جس مال کو اللہ نے منع کر دیا لینے سے؟ محمد عربی کون ہوتا ہے اس مال کو لینے والا؟ اب تیرا مال قبول نہیں کیا جائے گا۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، اور پھر سالمہ اپنا مال لے کر گیا ان کی خدمت میں، یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مال قبول کر لیجئے۔ وہ صدیق تھے، کہا سالمہ جس مال کو میرے آقا نے قبول نہ کیا ہو، ابو بکر کی کیا مجال ہے کہ اس مال کو قبول کر لے؟ نہیں ہوتا قبول، لے جاؤ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، پھر سالبہ گیا لے کر، اور وہ تو امیر المومنین عمر تھے، عمر کو تو دیکھ کر شیطان بھی راستہ کاٹ دیتا تھا۔ وہ جیسے ہی آیا، وہ تو عمر تو ننگی تلوار، کہا سالمہ میرا ایمان لوٹنے کے لیے آیا ہے؟ ارے جس مال کو اللہ نے قبول نہ کیا ہو، میرے نبی نے قبول نہ کیا، صدیق اکبر نے قبول نہ کیا ہو، عمر کی کیا مجال ہے کہ اس مال کو قبول کر لے؟ لے جا واپس۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پھر وہ مال لے کر آیا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بھی اس مال کو لینے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ سالبہ کی وفات ہو گئی، دنیا سے بے ایمانی کی حالت میں دنیا سے گیا ہے نا دوستو۔ تو جو اللہ مال دیتا ہے نا، وہ مال قبول کرنے سے انکار بھی کر دیتا ہے، اسی لیے وقت ابھی ہے دینے کا، دے لیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے بھی دروازہ بند ہو جائے اور ہم کبھی بخل نہ کریں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيَطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہے نا، کہ ان مالوں کو خرچ کرنے سے بخل مت کرو جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے، عطا کیا ہے، یہ مال تمہارا نہیں بلکہ اللہ کا عطایا ہے، اس لیے اللہ کے دین کے لیے ہے نا، اللہ کے بندوں پر ان مالوں کو خرچ کرنے والے بن جاؤ، ورنہ یاد رکھو ایک ایک پیسے کا اللہ کے یہاں حساب ہوگا، اور پھر اسی مال کو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے قیامت کے میدان میں گلے کا توق بنا کر، زنجیر بنا کر تمہارے گلوں میں ڈال دیں گے، اور پھر جو ہے نا آگ کا عذاب ہوگا وہ الگ ہوگا دوستو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے مال اگر دیا ہے تو ان مالوں کی کما حقہ زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ماہ مبارک کا حصہ بچا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قدر دانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھو جس طریقے سے دوستو ایک مال 1 روپے کے خرچ کرنے پر اللہ نے کتنا بڑا اجر لکھا ہے، 10 اور 10 سے لے کر 70، 70 سے لے کر 700 گنا، ہے نا۔ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، روزے پر بھی اجر، تراویح پر بھی اجر، تراویح کے تو ایک سجدے پر 2 رکعت پر 3 لاکھ کا ثواب ہے دوستو، ہے نا۔ 2 رکعت کے پڑھنے پر 3 لاکھ کا ثواب بھی لکھا ہے علماء کرام نے۔ ایسے ہی اس مہینے کے اندر اللہ کے راستے کا خروج بھی، اللہ کے راستے میں نکلنا بھی بہت بڑا اجر ہے، ثواب ہے، نکلنا چاہیے۔ ہمارے حضرت بلگامی رحمۃ اللہ علیہ رمضان کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے، پہلا عشرہ اللہ کے راستے میں 10 دن، دوسرا عشرہ گھر کے کام کو سمیٹنے میں، اور تیسرا عشرہ اللہ کے گھر میں بیٹھنے میں، اعتکاف میں، زندگی بھر معمول۔ تمام ہمارے اکابر تبلیغ کا بھی یہ معمول رہا ہے، کبھی اخیر عشرے کا اعتکاف ہمارے اکابر تبلیغ نے چھوڑا نہیں، ہے نا، نہیں خروج چھوڑا نہ اعتکاف چھوڑا۔ ہمارے یہاں کیا ہے، نہ خروج ہے اور نہ قعود ہے، نہ خروج نہ قعود، بیٹھنا بھی نہیں ہو رہا اللہ کے گھر میں، اعتکاف بھی نہیں ہو رہا ہے، اور اللہ کے راستے میں نکل بھی نہیں رہے، اور ہم مطمئن ہیں کہ اللہ ہمارے لیے کیا کر دے، اب دوبارہ عمر کو بھیج دے، دوبارہ ہمارے لیے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جائیں، ویسی سلطنت دوبارہ قائم ہو جائے گی دوستو، لیکن کب؟ جب ہم ایسے بن جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں انا ارید انت ترید ولا یکون الا ما ارید، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو کیا چاہتا ہے کہ جو تو چاہے گا وہ ہو جائے گا، یقیناً ہوگا، لیکن کب؟ جو میں چاہتا ہوں وہ تو کر لے، پھر تو جو چاہے گا وہ ہو جائے گا۔ تو اللہ جو چاہ رہے دوستو ہم وہ کرنے والے بن جائیں، پھر انشاءاللہ ہم جو چاہیں گے وہ اللہ کر دے گا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جو اللہ کل تھا وہ اللہ آج بھی ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس پر تو ہمارا یقین ہے کہ نہیں ہے دوستو۔
اب یہ پورا رمضان کا مقدس مہینہ گزر گیا، میں نے سنا کہ آپ کی اس مسجد سے ایک شے روزہ کی جماعت بھی نہیں جا سکی۔ کیا ہم اتنے گئے کہ مسلمان بن گئے دوستو؟ اللہ کا دین اتنا ہمارے لیے گھٹیا ہو گیا؟ ابھی بھی باقی ہے نا؟ اور جب تک کہ آپ یہاں سے مجھے 29 شب سے پہلے 3 دن کی جماعت نہیں دیں گے، میں اب 29 شب تو کیا، یہ 10 دن کا اعتکاف نہیں، 3 مہینے کا اعتکاف کر کے جاؤں گا پھر، اور سب ذمہ داری آپ لوگ کے اوپر رہے گی، پوری بستی والوں کے اوپر۔ سمجھ گئے؟ قبول کرتے ہیں آپ لوگ اس کو؟ کیا کہ 3 دن کی جماعت دو گے انشاءاللہ؟ دیں گے نا 3 دن کی جماعت انشاءاللہ، ہے نا؟ آپ اگر دور نہ جائیں تو چلو یہیں پر نکل آ جائیں، ہے نا؟ بقیہ اعمال بھی کریں، رات بھر یہاں پر پڑے رہیں اللہ کے راستے میں، اللہ کے گھر میں، اللہ سے مانگیں، اور اپنے گشت بھی کریں، دیگر جو کام ہے ملاقات ہے وہ بھی کر لیں۔ آم کے آم، گٹھلی کے دام، سونے پر سہاگا، ہے نا؟ کم وقت میں اور کم محنت میں بڑا فائدہ۔ دنیا کا اگر فائدہ ایسا اعلان ہو جائے تو کلیکٹر کی طرف سے، آمدار خاصدار کی طرف سے، تو رات کی نیند اڑ جائے گی ہماری، حرام ہو جائے گی، اور دین کے لیے ہم سوچتے ہیں 10 ٹائم۔ تو کریں انشاءاللہ، کوشش کریں گے نا؟ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔